میں سبیل میڈیا کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جوانوں کے لیے اس بہترین پلیٹ فارم کو تیار کیا ہے۔ میرا سوال علماء سے یہ ہے کہ 40 کے سفر سے ہم کس طریقے سے فائدہ اٹھائیں، چاہے ہم نجف سے کربلا جا رہے ہوں یا خود ہمارے شہروں میں جو جلوس ہوتے ہیں ان میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آئیے جواب سنتے ہیں مولانا کے زبانی۔ اس سوال کے جواب میں کچھ کہوں شاید بہت مناسب نہیں ہوگا، بلکہ خود حضرت آیت اللہ العظمیٰ سیستانی حافظہ اللہ نے 40 کے زائرین کو خطاب کر کے کچھ نصیحتیں فرمائی تھیں مومنین سے۔ مناسب یہ ہے کہ اسے ہی بیان کر دیا جائے۔ ایک مرج تقلید کا پیغام ہے جو زائرین اور مومنین کے لیے ہے۔ حضرت آقا فرماتے ہیں کہ زائرین کو چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام کی جان فشانی اور آپ کی اس عظیم قربانی کو اس 40 کے معنوی سفر میں یاد کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر کچھ کوالٹیز، کچھ خوبیاں پیدا کریں۔ وہ خوبیاں کیا ہیں؟ جیسے تعلیمات دین، جن میں سے نماز ہے، حجاب ہے، اپنی خود کی اصلاح کرنا، لوگوں کی اصلاح کرنا، ایک دوسرے کو معاف کرنا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ عفو درگزشت بہت بڑی کوالٹی ہے اگر ہمارے اندر ایجاد ہو جائے اس 40 کے معنوی اور روحانی اسپریچول سفر کی بدولت۔ تو اس کے علاوہ بردباری ہے، ادب ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک اور برتاؤ کرنا ہے۔ یہ وہ اچھی کوالٹیز اور خصوصیات ہیں، صفات ہیں جو ہمارے اندر اس 40 کے اس عظیم اجتماع سے ہمارے اندر ایجاد ہونا چاہیے۔ اور یہ وہ راستے ہیں جن کے ذریعے سے ہر انسان اپنے نفس کی تربیت کر سکتا ہے اور نفس کی تربیت ہو سکتی ہے۔ اسی سلسلے میں آیت اللہ العظمیٰ سیستانی آگے فرماتے ہیں کہ خدا را نماز پر توجہ دیں اور نماز کو اول وقت ادا کریں، اور یہ مناسب نہیں ہے کہ انسان نماز کے اول وقت کسی اور عبادت کو انجام دے۔ اسی طرح سے آقا فرماتے ہیں کہ اپنے عمل میں اخلاص پیدا کریں، کسی طرح کا کوئی دکھاوا، شو آف کرنا، ریاکاری، مکاری، پوز دینا لوگوں کو، ہم اس طرح کے ہیں، ہم اس طرح کے ہیں، ہمارا اسٹیٹس ایسا ہے، یہ چیزیں 40 میں یا جو دوسرے جلوس ہیں، جلوس ہائی اعضا، وہ ہمارے شہر، قصبے، گاؤں دیہات کہیں بھی نکلتے ہوں، ان چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ زائر امام حسین علیہ السلام کو، عزادار سید الشہداء کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ذکر خدا میں مشغول ہے۔ اس کے علاوہ ایک بہت اہم نصیحت آقا فرماتے ہیں تمام زائرین سے، خاص طور سے خواتین کو خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ حجاب کا خصوصی خیال رکھیں اور اپنے ہر عمل میں پاک دامنی کی پابندی کریں، خدا نخواستہ کوئی ایسا کام نہ کریں جو پاک دامنی اور عفت کے منافی ہو۔ اس کے علاوہ وہ لباس جو خواتین پہن رہی ہیں اس کی طرف بھی توجہ دیں، نہ بہت زیادہ تنگ لباس پہنے، نہ بہت زیادہ ڈھیلا ہلکا، بلکہ مناسب لباس پہنے جو ان کی عفت اور پاک دامنی کے مطابق ہو۔ ایک اور چیز، کیونکہ یہ سفر مقدمہ ہے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کا، لہذا اس سفر میں امام علیہ السلام کی یاد میں رہیں، امام کی طرف سے زیارت انجام دیں۔ اگر خدمت کا موقع ملے تو امام کی جانب سے، امام کی نیابت میں خدمت انجام دیں زائرین کی۔ زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں، شو آف سے بچیں، رنگ برنگے کھانوں سے، کیونکہ مختلف کھانے، لذیذ کھانے دکھائی دیتے ہیں، تو انسان رنگ برنگے کھانوں کی فکر نہ کرے، بلکہ اپنے مقصد، اپنے ہدف کو اپنے سامنے رکھے اور اپنے قدم اس اعتبار سے آگے بڑھائے۔ یہ تمام صفات اپنے اندر ایجاد کرتے ہوئے جب آپ کا قدم بڑھتا رہے گا اور آپ 40 کے دن سرکار سید الشہداء عبداللہ الحسین کے حرم میں جب داخل ہوں گے تو داخل ہونے کے بعد زیارت 40 پڑھیں، اور اس سفر سے جو بھی اچھے صفات آپ نے سیکھے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنا، دوسرے کی ہیلپ اور مدد کرنا، سختیوں کو برداشت کرنا وغیرہ، یہ سب ایسا نہ ہو کہ پھر 40 کے بعد یہ سب یہیں کربلا میں ہی چھوڑ کر کے ہم خالی ہاتھ واپس جائیں۔ نہیں، اپنے وطن، اپنے گھر بھی ہم جا کر کے انہی اوصاف کے اوپر باقی رہیں، اور اپنے جو ہمارے شہروں میں، قصبوں میں، دیہاتوں میں ہمارے یہاں جلوس نکلتے ہیں، قانون کی پابندی کی جائے، اس میں نظم اور ڈسپلن کا خاص خیال رکھا جائے، ہمارے عمل سے یہ لگے کہ یہ باب مدینۃ العلم کے ماننے والے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ ہمارے اس جلوس کی وجہ سے کسی کو اذیت ہو، یا کوئی خدا نخواستہ جلوس میں ہم اس طرح سے کوئی عمل انجام دیں جس کی وجہ سے لوگ ہمارے اوپر ہنسیں اور ہماری وجہ سے ہمارے ائمہ اطہار کے سلسلے میں لوگوں کے ذہن میں کوئی بری بات آئے۔ لہذا خلاف شر کام سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ دوستو، ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اور دیگر مومنین کو بھی اس چینل کو سبسکرائب کرنے کی دعوت دیں۔ اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال موجود ہے تو آپ یہیں کمنٹ باکس میں اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں، یا آپ ہمارے دیے گئے انسٹاگرام پیج پر بھی اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کا پرسنل سوال ہے تو آپ ہماری دی گئی ای میل آئی ڈی پر، کہ جو یہاں پر موجود ہے، پرانی آئی ڈی ہماری ڈیلیٹ ہو چکی ہے، لہذا اس نئی ای میل آئی ڈی پر آپ اپنے سوالات کو بھیج سکتے ہیں۔ اگر آپ ہمیں ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، مدد کرنا چاہتے ہیں، تو پیٹریون کے ذریعے سے منتھلی ممبرشپ حاصل کر سکتے ہیں۔ پیٹریون کی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اور اگر اس کے علاوہ کسی اور ذریعے سے آپ ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں، ہیلپ کرنا چاہتے ہیں،
تو ہمارے اس نمبر پہ ضرور رابطہ کریں۔